السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل کے سبق میں ہم نے تجوید کی تعریف دیکھی تھی، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے لحن کی بات کی تھی، یعنی لحن جلی اور لحن خفی، ان کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، وہ ہم نے دیکھی تھی۔ اور آج جو ہے ہم تلاوت کریم کو کتنے مراتب ہیں تلاوت کے حساب سے، ہم اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ود رسپیکٹ آف سپیڈ، مطلب آپ یوں کہہ لیں قرآن کریم کو پڑھنے کے 4 انداز ہیں، سپیڈ کے حوالے سے یا رفتار کے حوالے سے، تو ہم اس کو دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تحقیق۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو سب سے پہلا انداز ہے وہ ہے تحقیق۔ تحقیق میں بیسیکلی قرآن کریم کو انتہائی ٹھہر کر اور اچھے طریقے کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ بہترین طریقے سے عمدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، جس سے ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک ساؤنڈ جو ہے آپ کو واضح ہو، کلیئر ہو، اور آپ اس کی پریکٹس کریں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قاری جو ہیں، ایک اپنے شاگرد کو جب پڑھاتے ہیں تو وہ اس کو جس طرح پڑھاتے ہیں بالکل ابتدا کے اندر، وہ طریقہ کار تحقیق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بچوں کو پڑھایا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ طریقہ کار جو ہے تحقیق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے ترتیل، جس کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل سے مراد وہ سپیڈ ہے جس میں عام طور پر قراء کرام محافل میں تلاوت کرتے ہیں یا جلسوں وغیرہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ طریقہ کار ترتیل کہلاتا ہے۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے تدویر۔ ہم اسی سپیڈ کو اگر تھوڑا زیادہ کر دیں، یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جیسے عام طور پر جہری نمازیں ہیں، فجر، مغرب، عشاء، ان میں جس طرح قاری قرآن پڑھتے ہیں اس کو تدویر کہتے ہیں، مطلب نہ اس میں رفتار اتنی تیز ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے، درمیانی سی رفتار ہوتی ہے، تو اس میں جو لہجے میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس سپیڈ کے ساتھ اس کو ہم تدویر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس سپیڈ کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ چوتھا اور آخری طریقہ کار اس کو ہم حدر کہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آج کل رمضان المبارک ہے اور قراء کرام جو ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو وہ جتنی سپیڈ میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو حدر کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔
یہ جو سپیڈ ہے یہ آپ کی حدر کہلاتی ہے۔ جتنا مرضی آپ سلو پڑھ لیں اور جتنا مرضی آپ تیز پڑھ لیں، لیکن جو ایک بنیادی بات ہے وہ تجوید کے قواعد ہیں کہ آپ تجوید کے قواعد کو کراس نہیں کر سکتے، کہ آپ اتنا سلو پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی سلو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی کوئی جو حرکت ہے زبر زیر پیش وہ لمبی ہو گئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یا اگر آپ بہت زیادہ تیز پڑھ رہے ہیں تو تیز پڑھنے کے دوران جو آپ کی مد ہے وہ آپ نے چھوٹی کر دی کیونکہ تیز پڑھ رہے ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی ان کے مخارج سے اور جمی صفات کے ساتھ یہ یقینی بنانا اور عمدگی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا کہ ایک ایک لفظ اس کلیئرٹی کے ساتھ ادا ہو جو اس کا حق ہے۔ تو یہ مراتب ہیں قرآن کریم کے 4 جو ہم نے بھی پڑھے۔ اس میں پہلا تحقیق، دوسرا ترتیل، تیسرا تدویر اور چوتھا حدر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سفارش نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔